السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بات سے بات، اور دیکھیں آج کیا نکالتے ہیں بات۔ ہمارے ساتھ ہیں اکرام سلیری صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم اچھا، جو ہے۔ انگریزوں کے پاس کوئی بات نہ وہ موسم کی بات کرنے لگتے ہیں، ہاں تو آپ کو اندازہ ہے کہ جو پاکستانیوں کے پاس بات کا کوئی نہ ہو تو کس سے بات کرتے ہیں، کس پر بات کرتے ہیں؟ اور سنو ہیں اور سناؤ۔ ویسے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ اور سناؤ۔ اور تھوڑی دیر بعد اچھا اور سناؤ۔ ہاں اچھا، یہ خواتین میں شاید زیادہ ہوتا ہے یا ہر ایک میں زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، ان کے پاس تو میرے خیال ان باتیں کے پاس موضوعات زیادہ ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں، جوتوں کی باتیں، کپڑوں کی باتیں۔ اچھا، پھر بڑھا بھی لیتے ہیں کچھ زیب داستان کے ہاں لیے، جی، ایسے ہے نا؟ ہی کچھ چیزوں کو ہم اچھا، یہ بات کرنا ایک فن ہے، مطلب یہ ایسے ہر آدمی نہیں کرتا۔ میں جلدی سے ٹیلی فون پر رشتہ داروں سے، عزیزوں کا عرب سے یا دوستوں سے، آئی ایم اے گڈ لسنر، مطلب میں سننا مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بعض اوقات لگتا ہے کہ یار کیا بات کریں، ہے نا؟ وہ کہہ رہے ہور سناؤ، میں کہ ہور کی سناواں ہوں، دوبارہ بھی یہی بات ہے۔ لیکن ابھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ جی وہ نظم سنا رہے تھے آپ، کوئی پنجابی جی؟ ہاں، وہ یہ دیکھو اردو نا کی جی۔ تھی، غزل تھی ایک، اور ہمارا چونکہ ہمارے پاس یہی باتیں ہوتی ہیں، ویسے تو بات سے بات نکلتی ہے، لیکن یہ چلو باتیں شکر ہے کچھ تو ہے ہمارے لیکن پاس۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ والی باتیں ہمیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، یا ہمارے جو آڈینس ہیں ہاں ان جی، کے لیے یہ والی ہاں، یہ باتیں ہماری خوش فہمی ہے کہ ان کو اچھی لگتی ہے۔ غزل تھی ایک، احتشام حسن ہے ان کی غزل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمیں بات سے بات نکالنے میں جی آسانی۔ ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ ماضی کی باتیں ہیں کہ سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا۔ جی، سیدھے سادے لوگ تھے پہلے، گھر بھی سادہ ہوتا تھا، کمرے کم ہوتے تھے اور دالان کشادہ ہوتا تھا۔ دیکھ کے وہ گھر گاؤں والے سوگ منایا کرتے تھے، صحن میں جو دیوار اٹھا کر آدھا آدھا ہوتا تھا۔ دکھ چاہے جس کا بھی ہو سہ لیتے تھے سب مل جل کر، غم تو آج کے جیسے تھے احساس زیادہ ہوتا تھا، اور لڑکے بالے میلوں پیدل پڑھنے جایا کرتے تھے، پاس ہے جو اسکول وہ پہلے دور افتادہ ہوتا تھا، اور تھک جاتا کوئی تو مل کر بوجھ کو بانٹا کرتے تھے، دوست نے دوست کا بستہ اپنے سر پر لادا ہوتا تھا۔ اتنی شرم تو ہوتی تھی آنکھوں میں پہلے وقتوں میں، اتنی شرم تو ہوتی تھی آنکھوں میں پہلے وقتوں میں، گلی میں سر نیچا رکھتا تھا جو باہر دادا ہوتا تھا، واہ، گلی میں سر نیچا رکھتا تھا جو باہر دادا ہوتا تھا، اور سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، سوچ سمجھ کر ہوتے تھے تب ساتھ نبھانے کے وعدے، لیکن جو کر لیتے تھے وہ وعدہ وعدہ ہوتا تھا، اور خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، ہاں جی، خط میں دل اور تیر بنا کر منت کرنی پڑتی تھی، یار بہت مشکل سے ملنے پر آمادہ ہوتا تھا، اور دیکھ حسن کس منصب سے لے آیا عشق فقیری تک، دیکھ حسن کس منصب سے لے آیا عشق فقیری تک، جس سے پوچھا اپنے دور میں وہ شہزادہ ہوتا تھا۔ کیا کہنے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس نے ہمیں کہاں پہنچا ہاں، دیا۔ وہ ہمارے ایک دوست محمود کنور، جی جی، ان کا ایک شعر یاد آ گیا ہاں کہ فرنیچروں میں دیکھ کر افسوس سا ہوا، ہاں، وہ پیڑ جس پر نام تھا اپنا لکھا ہوا۔ واہ 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 واہ، یہ اپنا تیر و دل، یہ میں نے ادھر مری وری ادھر درختوں پہ جائے نا ہاں تو وہاں بھی بڑا تیر اور دل بنا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ ایس لکھا ہوا ہوگا۔ ہوں تسی آپ سمجھ لو ایس او کی مراد ہے، بگا واج ایسا۔ اچھا، یہ دیکھیں کہ آج کے شاید لوگوں کو یا بچوں کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو، جو درختوں پہ دیواروں پہ نام لکھے جاتے تھے، ہاں جی، اور وہ کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہاں وہ جی، کیا ہے، حسن رضوی کا ہے کہ کبھی درختوں پہ نام لکھنا، پہلا مصرع میں بھول گیا ہوں،
چلیں پھر سے ہمیں یاد آ جائے گیا گا تو شاید۔ پھر جو ہے نا، تو درخت اصل میں گواہ ہوتے تھے ان واقعات ہاں کے۔ جی لیکن یہ جو گاؤں کا اسکول کا رستہ اور پھر بستہ، لیکن اس کے اندر جو یہ شعر آیا کہ وہ دکھ وہ غم جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت بڑا غم ہوتا تھا جب ایک صحن کے اندر جو ہے نا دیوار ہاں جی کی جاتی تھی، اور وہ مطلب میں نے وہ گھر دیکھے ہیں۔ ہاں ہمارے گھر میرا وہی گھر تھا مطلب آپ نے تو گھر دیکھے ہوں گے نا۔ میں اگر آپ کو اپنے گھر کی کہانی سناؤں تو جب میں بچپن میں میری آنکھ کھلی اس گھر میں، تو مجھے یاد ہے کہ میرا گھر جو ہے وہ 3 حصوں میں تھا۔ ایک باہر جو ہے ڈیرا ہوتا تھا جہاں والد صاحب بیٹھتے تھے اور لوگ جو ہیں آتے جاتے تھے، وہیں ملاقات ہوتی تھی۔ اس میں ایک بڑا دالان تھا، ایک چھوٹا کمرہ تھا، اور اس کے سامنے ایک بڑا سا برآمدہ جاتا تھا۔ اچھا، اس کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کہ اس کا جو کمرہ تھا اس کی اونچائی زیادہ ہوتی تھی۔ آج کل تو 10-12 فٹ ہو جائے مشکل سے بات ہے، 10 فٹ ہوتی ہے، 11 ہو جاتی ہے، اس کی کوئی 15-20 فٹ کوئی ہوگی، کیونکہ اس کے جو روشن دان تھے وہ برآمدے سے اوپر کھلتے تھے۔ جی اچھا، وہ ہم سمجھیں گے یار یہاں سے دیکھو تو اور طرح، باہر جا کے دیکھو تو روشن دان اور طرح کے لگتے ہیں۔ اس پہ درمیان میں ایک درخت ہوتا تھا، شری کا درخت، ہاں سرس جسے کہتے ہیں۔ جی جی اس میں ایک ڈگی ہوتی تھی سی نیچے، اس ڈگی کے کنارے پہ عقیق کا ایک درخت پھول ہوتے تھے، عقیق وہ اچھا دوبارہ لال رنگ کے جو ہاں لال پھول رنگ کے کھلتے ہیں، جی وہ بالکل۔ مجھے بہت ہانٹ کرتا تھا۔ اب دوبارہ میں نے اپنا گھر بنایا تو وہاں وہ درخت پھر لگایا وہ تاکہ مجھے وہ یاد آتا رہے۔ تو وہ ڈیرے داری جو ہے وہ بہت ہی زبردست وہاں چلتی تھی۔ کئی مرتبہ پولیس والے بھی آ کے ٹھہر جاتے، چور بھی ٹھہر جاتے، سارے وہ پتہ ہوتا تھا۔ بلکہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کسی سے کہ یار تم اتنے گاؤں چھوڑ چھاڑ کے آئے ہو، تو ادھر آ کے کہتے ہو کہ روٹی کھانی ہے رات۔ وہ کہتے جتوں بھی پوچھا وہ کہتے جو چوئی صاحب کے ڈیرے تھے تین روٹی بھی لب جائے گی تے منجی بھی لب جائے گی۔ پھر درمیان میں ایک جگہ تھی جس میں باندھے جاتے تھے جانور، تو کوئی 8-10 بھینسیں، کوئی گائیں، کوئی بیل، اچھا وہ بھی چاہیے ہوتے ہیں زمیندار کو، وہ باندھی ہوتی تھیں۔ تو وہ اس کے بعد تیسرا حصہ تھا جس میں ہم سمجھو کہ رہتے تھے۔ تو وہ جو ایک وہ بھی اسی طرح 2-3 کمرے، ایک بڑا سا دالان، ایک ادھر ایک بڑا سا صحن درمیان میں۔ اچھا، وہ صحن بڑا سا ضروری ہوتا ہے فصلیں کرنے کے لیے نا، فصلیں آئی کپاس آئی تو اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو چاول کو خشک کرنے کے وہ لیے اس بھی کے لیے کرتے ہیں۔ چاول ہمارے ہاں نہیں ہوتا تھا، اچھا، گندم ہوتی، گندم اور کپاس، یہ 2 فصلیں جو ہیں وہ اس میں اس کے ڈھیر سارے پھر تولی جاتی، پھر ادھر جاتی، اور کئی مرتبہ مجھے کہتے ہیں اچھا بھی یہ آپ لکھیں، تو وہ ایک خاص طریقہ ہوتا تھا لکھنے کا، کراس مارتے جاتے اور 4 کے بعد اس کو کاٹ دیتے، تو اس کا مطلب یہ 5 ہو گیا۔ تو اس طرح وہ 20 اس طرح کر کے وہ چلتی تھی وہ جو گنتی، تاکہ بعد میں گنتی کرنے میں آسان ہو جائے اور ہر شخص وہ سمجھ جاتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن میں گیا، جب میں پڑھتا تھا تو والد صاحب اکیلے وہاں بیٹھے ہوئے صحن میں ایک چارپائی پہ، اور بہادر شاہ ظفر کو یاد کر رہے ہیں، ہے نا، کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار، ہے نا، وہ اس طرح کے کچھ بہادر شاہ ظفر کے شعر پڑھ رہے تھے۔ خیر میں بیٹھا گپ شپ کی، والد صاحب فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اس گھر کو تقسیم ہوا۔ وہ جو حویلی تھی کوئی کتنی جگہ تھی، اس کے یوں سمجھ لیں کہ اس کے 17 مرلے کے کوئی 7 بھائی تھے ہم، تو وہ سب نے تقسیم کر لیا۔ ایک وہ سمجھو ادھر آ گیا، وہ جس گھر میں رہتے تھے ہم، وہ والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ یہ آپ کا ہو گیا، جو بعد میں میرے بھائی نے کہا کہ نہیں یار یہ مجھے دے دو، تم اگلا حصہ لے لو۔ میں نے کہا جی آپ وہ اگلا لے لو، میں نے تو رہنا نہیں یہاں۔ تو ایک گھر ہوا، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا، پھر چوتھا ہوا، پھر 5واں ہوا، پھر اس طرح سے کوئی 6 حصوں میں وہ پوری حویلی جو ہے تقسیم ہو گئی۔ اب وہاں 4-5 گھر بن گئے، ہے نا، ایک دیوار بنی، پھر دوسری دیوار بنی، پھر تیسری دیوار بنی، اور ایک بھائی کی اولاد اب وہاں رہتی ہے، باقی سب نے اپنی جگہ جو ہیں وہ بیچ دی، یا کسی کا کوئی ملازم وہاں رہتا ہے یا کچھ اس کو رہتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ
بلکہ کل پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو زمینداروں کے مسائل ہیں اس طرح سے کہ جیسے میرا دادا تھا تو اس کے پاس کوئی 50 مربع زمین تھی، ہے نا، جو سارے مشترکہ کھاتے. جی جی. اس کے بعد چاچا دادا آ گئے تو پھر ان کے پاس 10 مربع زمین آ گئی. پھر 10 مربع جو ہے آگے بیٹوں میں تقسیم ہوئی تو کوئی 17 ایکڑ آ گئی. پھر 17 ایکڑ سے تقسیم ہوئی تو وہ جو ہے 7 ایکڑ آ گئی. تو وہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ تقسیم ہوتی جاتی ہے. اور اس میں 2 وجوہات بھی ہوتی ہیں اس کی. ایک تو خیر وہ پھر غربت بھی آتی جاتی ہے نا. جیسے اگر میں کہوں کہ میرے والد یوں تھے تو پدرم سلطان بود، اب میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے نا. میں اپنا ایک نوکری کرتا ہوں، اپنا گزارا کرتا ہوں، سارا کچھ ہو گیا جس طرح بھی، یا جو بھی انہوں نے مجھے دیا اس کو بیچ باچ کے گھر بنا لیا ایک، جو سب ہو گیا. یہ ایک المیہ پورے پنجاب کا ہے یا ان گھروں کا ہے جن کے پاس اتنی ہی زمین تھی اور اس کو کسی ناجائز طریقے سے بڑھا نہیں سکے، ہے نا. کیونکہ وہ اپنے جائز طریقے سے کماتے رہے اور وہ گھر جو ہے وہ تقسیم ہوتے رہے. جو دکھ آپ نے بتائے ہیں کہ وہ جو ہے ایک دیوار ہو جاتی ہے، 2 بھائی الگ ہو جاتے ہیں جی. اور 2 بھائی بھی اپنے آپ کو پھر ایک دوسرے کا دشمن سمجھنے لگتے ہیں کہ نہیں یہ 2 انچ تاپ کی دیوار ادھر جائے گی، ادھر نہیں آئے گی، ہے نا. تو اسی طرح سے وہ ساری جو تقسیم ہوتی تھی، کچھ بہنوں کے مسائل، کچھ بھتیجیوں کے، کچھ بھتیجوں کے مسائل، وہ سارے اکٹھے ہو کے ایک حویلی کو اجاڑ دیتے ہیں. ہمارے گاؤں کے شروع میں ایک حویلی ہے، اب بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کی جو شان و شوکت شروع میں ہوتی تھی وہ اس طرح سے تھی کہ بہت بڑا ایریا تھا اور اس کے اندر کچھ کمرے وہ تھے جو رہائشی مطلب فیملی نہیں ہوتی تھی اس میں، جیسے ڈیرا ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس طرح کا نظام تھا. کوئی مہمان گاؤں کا آیا ہے باہر سے کہیں تو وہ وہاں ٹھہر گیا. اچھا، چونکہ اس کے اندر بہت بڑا برگد کا درخت تھا اور اس میں لوگ شام کو عصر کے وقت یا دوپہر کو جو ہے وہ بیٹھ جاتے تھے. مختلف قسم کے جو کھیلیں، جو آپ انڈور ٹائپ کھیلیں کہتے ہیں، اس طرح کی کھیلیں ہوتی تھیں. یہاں تک کہ وہ جو تانگے گھوڑے والے وہ بھی وہاں پہ سائڈ پہ لگا لیتے دوپہر کے وقت. اسی طرح باراتیں آتی تھیں تو وہ بھی چونکہ اس درخت کی چھاؤں اتنی گھنی اور زیادہ ایریا پہ ہوتی تھی کہ وہاں پہ 4 پہیاں لوگ بچھا کے اور وہاں پہ باراتیں بھی بٹھا لیتے تھے. اچھا، وہ بڑا زبردست، یعنی اور شام کے وقت ہم دیکھتے تھے کہ مغرب کے وقت وہاں پرندوں کی جو چہچہاہٹ ہوتی تھی وہ بڑی کمال کی اور بڑی شاندار. جیسے ہی آپ گاؤں میں داخل ہوتے ہیں تو وہ لیفٹ ہینڈ پہ جو ہے یہ حویلی ہوتی تھی. مقامی لوگ تھے جو حاجی اقبال ان کا نام تھا اور سارے وہ کہتے تھے بابا بالا، بابے بالے دی حویلی. اور تو وہ اس کے بعد یعنی یوں ہوا کہ میں ایک دن، بلکہ اس کی ایک ہسٹری بھی مجھے پتہ چلی. ہم کہتے تھے یہ کتنا پرانا درخت ہوگا. میں گاؤں گیا ہوا تھا تو میں اس کی پینٹنگ بنا رہا تھا دور بیٹھ کے، کھیتوں میں بیٹھ کے. تو اسی حویلی کے جو مطلب اونرز میں سے ایک فیملی کا بندہ جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، گپ شپ ہم لگا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ کتنا پرانا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے. اور پھر بتایا کہ اے بابا مولو، کوئی بندہ ہوگا، بابا مولو جو ہے وہ شیخو پورہ کی نرسری سے برگد کا یہ درخت چوری کر کے لایا تھا تبھی سرسبز ہے. اچھا، اور وہ وہاں پہ لگا لیا. لیکن میں نے کچھ عرصے بعد میں گیا تو مجھے لگا کہ وہ درخت اتنا گھنا جو ہے وہ رہا نہیں ہے. اور مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اس کی جیسے درختوں کے اوپر بڑھاپا آتا ہے، خاص طور پر برگد کے اوپر، تو اس کی شاخیں جو ہے وہ لٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کے پتے اتنے زیادہ گھنے ہیں، اس کی چھاؤں نہیں رہتی. اچھا، کچھ عرصے بعد میں پھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ درخت جو ہے وہ کٹ چکا ہے. اچھا، مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا، یعنی ہمارے بچپن کی ایک اس کے ساتھ یادیں بھی تھیں اور یہاں کے رونق کا جو پہلو تھا. اب پتہ چلا کہ یہ درخت اصل میں خشک ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو کاٹ دیا ہے.
اچھا، اب جب اس کے پیچھے مجھے سٹوری پتہ چلی تو میرا ایمان اس پہ ہوا کہ یہ ایسے نہیں سوکھا، یہ اس وجہ سے سوکھا ہے کہ وہ جو حویلی تھی وہ بہت سارے حصے داروں میں جب بٹی تو اس کے وہ جو تنا تھا وہاں سے دیواریں، ایک دیوار ادھر کو جا رہی ہے، کدھر کو جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، ہاں، تو اس کے نیچے اسی کی برانچ بھی ہوتی ہے. اب وہ تقسیم کو شاید وہ درخت جو ہے وہ برداشت نہیں ہاں جی، کر اس کی پایا، جڑیں بھی تقسیم ہو گئی نا. جڑیں بھی تقسیم ہو گئیں. اور پھر ظاہر ہے ہم نے جو اس کے بارے میں پڑھا کہ درخت بھی باقاعدہ جو ہے نا محسوس کرتے ہیں، فیل کرتے ہیں. اگر ایک جو ان کی کیئر کرنے والا ہے اس کے لمس کو بھی جو ہے نا وہ محسوس کرتے ہیں. تو وہ کٹ گیا اور مجھے بڑا اس پہ وہ افسوس ہوا. لیکن پھر خوشی کی ایک بات یہ ہوئی کہ اسی حویلی کے ایک حصے دار نے اپنے حصے کے اندر جو ہے نا برگد کا ہی ایک درخت جو ہے وہ لگا دیا، اور وہ درخت جو ہے وہ اب بہت بڑا ہے. یہ تو ہماری یہ بات تھی. لیکن اس میں جو یہ مطلب میرا ایک اس حوالے سے بڑے عرصے سے ایک بات تھی، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ اس بات کو آپ پھیلائیں. میں نے ان سے یہ بات شیئر کی تھی. وہ یہ کہ ہم سب کہتے ہیں کہ ہمیں درخت لگانے چاہیے. ہمارے اوپر جو ماحولیات کا جو ایک قہر برستا ہے اور پوری انسانیت جو ہے وہ اس کی زد میں ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ درخت لگانے چاہیے، اور درخت شاید لگتے بھی ہیں سرکاری طور پہ. لیکن میں کہتا ہوں کہ درخت لگائے جاتے ہیں مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی، لہٰذا سوکھ جاتے ہیں، یا ان کو کوئی جانور کھا جاتے ہیں، یا وہ ختم ہو جاتے ہیں، کسی بھی وجہ سے وہ خشک ہو جاتے ہیں. میرے ذہن میں ایک خیال تھا، ایک آئیڈیا تھا کہ جیسے ہمارے ہاں یہاں پہ ہم شکر پڑیاں جاتے تھے تو اس میں مختلف جب صدور آتے تھے یہاں پہ، ان کے نام کے ان کے درخت لگے. نام کے پودے جو ہے وہ لگتے تھے، اور ہم کہتے تھے کہ ابھی بھی وہ ظاہر بہت بڑے بڑے پودے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ یہ چیڑ وغیرہ کے، یہ فلاں ملک کا صدر آیا تھا، یہ فلاں ملک کا وزیر اعظم کے اس کا پودا ہے. اسی طرح ہم اکادمی ادبیات جاتے ہیں، وہاں شاعروں اور ادیبوں کے نام کے پودے لگے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ ہم اگر اس بات کو اس طریقے سے اپنا لیں کہ جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہو اس بچے کے نام کا ایک پودا لگا دیں، اور وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کو بتائیں کہ یہ تمہارا جو ہے نا ہم عمر ہے، یا تمہارا ساتھی ہے، یا تمہارے اس وقت جو ہے نا یہ لگایا گیا تھا. تو اس بچے کا بھی ایک تعلق یا ایک انسیت جو ہے وہ اس درخت کے بارے میں ہوگی. تو ہمیں کم از کم اس طرح سے جو ہے نا وہ اس کی کیئر بھی کرے گا کہ یہ میرا دوست ہے، یا میرا ہم عمر ہے، بھائی صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا بھائی صاحب ہیں. تو یہ ایک مطلب یعنی وہ ایک ہمارے یہ صبور صاحب ہیں، ان کا مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، ان کا لب لباب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے درخت ہوتے ہیں ان کے بھی نام ہوتے ہیں، ہے نا. تو وہ ہم ان کو اپنے عزیز و اقارب میں شمار کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو ہے ہم نام رکھتے ہیں. اچھا، کچھ ملکوں میں یہ ہے کہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اچھا، مطلب درختوں کو سرکاری درخت لگے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ درخت آج سے میرا ہو گیا، وہ اس کے اوپر لگا لے کہ جی آپ کا ہو گیا. اب جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اگر اس کو کچھ چیزیں چاہیے یا اس کا جو بھی مسائل ہوتے ہیں وہ اس کو وہ حل کرتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے یا نئے لگاتا ہے جس طرح سے. تو یہ پودوں کو اڈاپٹ کرنے کا بھی اگر لگا. اچھا، لیکن مثال کے طور پر اسلام آباد شہر، ہر شہر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. تو اسلام آباد جو ہے وہاں لاکھوں روپے کی، کروڑوں تو میں نہیں کہتا، لیکن لاکھوں روپے کی کمپین چلائی جاتی ہے کہ درخت لگائیں، درخت لگائیں، درخت لگائیں، مطلب سب ہے. جب کہ اسلام آباد کا کوئی شہری کسی جگہ پہ درخت نہیں لگا سکتا. مطلب میں بہت ہوش و حواس سے یہ کہہ رہا ہوں، نہ وہ درخت لگا سکتا ہے، نہ وہ درخت کاٹ سکتا ہے. اگر کہے کہ جی میں یہ درخت، کیونکہ یہ سی ڈی اے کی جو اپنی زمین ہے وہ وہیں جا کے ہاں کوئی کمپین چلائیں، وہ درخت لگائیں، ان کے ساتھ چلے جائیں آپ کے بچے وہاں جہاں وہ کہیں بھی یہ بیٹا درخت ہے اس کو ادھر لگانا ہے تو وہ اٹھا کے ادھر لگا دے. کچھ جو گرین ایکرز ہوتے ہیں یا درمیان میں جگہ چھوڑی ہوتی ہیں وہاں جو جا کے وہ درخت. آپ کسی جگہ پہ بھی درخت نہ گھاری ایسے ہیں کہ درخت لگائے جا سکے. میرے خیال ہے گھروں کے سامنے اگر چھوٹی سی جو جگہ ہوتی ہے وہاں تو وہاں جو ہے وہ لیکن کاٹ شاید نہیں درخت لگا بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جگہ جو ہے آپ دیکھیں ایک تھوڑی سی جگہ بنا لیں گے تو وہ
آپ کا ہمسایہ ہی نہیں لگانے دے گا. ہاں. وجہ یہ ہے کہ گلیاں ہوتی ہیں چھوٹی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو بڑے سیکٹر ہیں وی آئی پی, جہاں سڑک سامنے جو ہے وہ 30-40 فٹ کی ہو, جس کی سڑک ہی 15-20 فٹ, 2 گاڑیاں نہیں گزریں. مطلب اسلام آباد میں بے شمار علاقے ایسی ہیں جو کہ کروڑوں روپے کے گھروں کی ہے, اور اس کی جو سڑکیں ہیں وہ بالکل چھوٹی ہیں. پھر اس کو گاڑی کا وہ ٹریمپ سا بنا دیا ہے اوپر چڑھنے کے لیے, دونوں طرف سے. اگر آپ یہ اس گھر میں بھی بنا ہوا ہے, دوسرے تو درمیان میں سڑک تو ہے ہی نہیں, ہے نا. کسی نے چھوٹے چھوٹے کچھ پودے لگائے ہوتے ہیں کہ جی کسی نے چنبیلی لگا دی, کسی نے کچھ اور پودے, درخت نہیں. اور یہ پودے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ماحول کو ٹھیک کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے, ماحول کو ٹھیک کرنے میں درخت کردار کرتے ہیں, تنا ہوتا ہے یہ. لیکن چلیں, میرے تھا ایک دن میں نے سوچا کہ ایک میں ولاگ کرتا ہوں, شاید ابھی مل گیا تو پھر کسی دن کروں گا, کہ پورے پاکستان میں جو موٹر وے ہیں اور ہائی ویز ہیں ان کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے. اچھا وہ آ گئی. اب ان کے جو ہے دونوں طرف درخت لگانے کی جگہ ہے. اگر آپ ان کے اوپر درخت لگا دیں تو وہ پاکستان کے بجٹ میں ایک بڑی سہولت آ جائے گی, یوں سمجھ لیں. ان درختوں کی قیمت اور اس کو فروخت کر کے اس کو بیچ کر آپ پاکستان کی معیشت میں ایک بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. جی. اچھا, لیکن ابھی بھی لگاتے ہیں. ابھی صرف ہمارے یہاں پورے ملک, آج وہ سیلاب کی بات کر رہا تھا, اس نے چھوڑیں ادھر نہیں جاتے آج ہم, لیکن درخت جو ہیں ہر حکومت آتی ہے لگاتی ہے. ہم نے 1 کروڑ درخت لگا دیے, ہم نے 20 لاکھ لگا دیے, ہم نے 50 کروڑ لگا دیے. اچھا وہ صرف جو ہے درخت, مثال کے طور پر ایک زمانے میں کہا گیا کہ ہم نے پورے پاکستان میں جی اچھا وہ لگائے کون سے درخت؟ پاپولر کے, جس کو سفیدہ بھی کہتے ہیں ہم. سفیدہ. اچھا سفیدے کو میں منحوس درخت کہتا ہوں. یہ اگر کسی گھر میں بھی لگا ہو تو اس میں بھی خوشی نہیں آتی, چھاؤں دوسرے گھر. ہاں ہے نا. اچھا وہ سارے علاقے کا پانی پیتا ہے. اچھا کسی کام کا نہیں ہے, کسی کام کا نہیں ہے. صرف ایک کام آتا ہے, اس سے ماچس بنتی ہے جو آگ لگانے کے کام آتی ہے نا. اچھا میں نے آج تک کسی علاقے میں, اچھا وہ ساری لگا کے سب نحوست پھیلا کے وہ پھر کاٹ پیٹ برابر کس کام کیا ہے؟ مطلب آپ پورے پاکستان میں لگا دیں, کسی کام نہیں آتا. مطلب آپ اس کی بجائے وہ درخت لگائیں. اب پنجاب میں شیشم ایک ہوتا تھا, لیکن اس کو ایسا کوئی کینسر لگا, اس کا کچھ علاج ہی نہیں ڈھونڈ سکے. پورے نہروں کے کنارے پہ درخت ہوتے تھے, شیشم کے کھالوں پہ ہوتے تھے, اس کو بیماری لگ گئی اور وہ جلد سڑ گئے, اور اس کا کچھ علاج یہ دریافت نہیں کر سکے کہ بھی کیا ہو گیا. اچھا لیکن یہ اسلام آباد سے پشاور جاتے ہوئے بہت شیشم لگا ہوا ہے. لیکن ہو کیا جائے کہ جن کو لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک دن آ کے پہلے درخت کو نیچے سے, اچھا کیونکہ اس کی رکھوالی کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے. اچھا چونکہ میں خود اس کے کنارے رہتا ہوں موٹر وے کے, تو میں دیکھتا رہتا ہوں. آ کے آگ لگا دیتے ہیں, جھاڑیوں کو آگ لگائی, پھر وہ درخت کو آگ لگ گئی, پھر اس کو تھوڑا سا کاٹا, پھر اس کے مطلب کاٹ پیٹ کے. اچھا درخت بھی درخت اس وقت بنتا ہے جب اس کی چھانٹ کی جاتی ہے. یہ تربیت والی بات ہے نا, جب ایک بچے کو تھوڑا سا چھانٹا جاتا ہے نا, ہے نا, کچھ سخت کی جاتی ہے, کوئی محبت کی جاتی ہے, تو تب وہ نکھرتا ہے. تو درخت بھی جو ہے اسی طرح سے اس کو پہلے کاٹا جائے, اس کے جگہ بنائی جائے, پھر اس کو چھوٹا چھوٹا تنے کی شاخیں کاٹی جائیں, پھر اس کو اوپر تک, پھر وہ درخت بن جاتا ہے. اچھا میری اپنی تجویز یہ تھی کہ یار اس پہ ایک مالی جو ہے 1 میل کے فاصلے پہ 2 میل کے فاصلے پہ اس کو دے دیا جائے کہ یہ درخت تمہاری ذمہ داری ہے, اور تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی. جتنی یہ اس سے کماتے ہیں اس سے ان کی تنخواہیں نکل سکتی ہیں. بے شک 1 لاکھ بندے رکھنے ہو نا, 1 لاکھ آدمیوں کو روزگار بھی دے دیا آپ نے, اور جو درخت ہیں وہ ان سب کی تنخواہیں نکال دیں گے وہ اس کو. جی بالکل. لیکن ہم اس طرف بالکل بھی نہیں آئیں گے. دیکھیں چیڑ کے درخت ہیں, دیار کے درخت ہیں, شیشم کے درخت ہیں, جو دنیا بھر میں یہ لکڑی جو ہے, حالانکہ آج کل وہ آرٹیفیشل کا زمانہ آ گیا, اس کے باوجود بھی امپورٹ جہاں ہوتی ہے, ہمارے ایکسپورٹ جہاں ہوتی ہے, وہاں فرنیچر ہیں. اس وقت بھی جو ہے میں گلگت سے دیار کا فرنیچر بنا کے لایا. آج بھی کوئی میرے گھر میں آتا ہے میں سب سے پہلے وہ دکھاتا ہوں کہ یار یہ دیکھیں, یہ بیڈ, یہ ڈریسنگ, یہ شیشہ, یہ فلاں میں نے گلگت سے 30 سال پہلے بنایا تھا, ہے نا. میرا خیال میں اس سے بھی 98 کی بات ہے, وہ 98 میں بنایا تھا. باقی کیلکولیٹ آپ کا. آج بھی وہ ایسا شاندار اور خوبصورت ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے گھر میں بھی
ہماری سسٹر کے لیے ہم نے بنوایا فرنیچر، تو وہ ہمارے گھر کی شیشم کا ہے، جی ٹالی بھی جس اچھا، کو یہ ہم کہتے کلچر ہیں۔ تھا کہ ہمارے گھر میں جو ایک درخت لگا دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ بیٹی کے جہیز بنانے کے کام آئے گا، جی جی، پھر اس کو کاٹ کے پانی میں پھینک دیتے، سال 2 سال وہاں ایسا پڑا ہی ہے، رہتا، بالکل، اس کے بعد جو ہے جب ضرورت پڑتی تو پھر اس کو کاٹ کے اسی کا جو ہے اس کے فرنیچر، سارے اندر سے یعنی وہ سمجھیں کہ وہ جو ایک مٹھاس سی ہوتی ہے یا وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے گرین بن جاتے ہیں بن اچھے جاتے ہیں، خوبصورت، اس کو نہیں، اور وہ لکڑی کو آج تک جو ہے نا دوسرے والوں کو گھن لگ گیا، اس کو جو ہے نا آپ کو اٹھا، نہیں، یعنی اس طرح کی چیئر کو آپ اٹھائیں تو آپ کو زور لگانا پڑتا ہے۔ وہی نا مطلب یہ کہ ہم جو ہے ان چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ مجھے نہیں، آج میں صبح اپنے وہ فیس بک پہ لکھ رہا تھا کہ یار مجھے کوئی یہ بتایا کہ یہ جو سیلاب آتے ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے، تو میں نے کہا کیوں کہ آپ کو کیا ہوا کہ نہیں، میں نے کہا یار حکومت کو بتانا ہے، ان کو نہیں پتا ہے نا، مجھے تو پتا ہے، حکومت کو بتانا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کیسے کیا جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی بنا لیے جائیں، یہ ڈیم پھول ہی بنا لیے جائیں، وہ تو بناتے ہی رہتے ہیں ہم، لیکن یہ ہے اس پانی کو اب انڈیا دوبارہ چھوڑ دے گا، جب بھی زیادہ ہوگا اس کے پاس تو ہمارے پورا جو ہے وہ اب جو کراچی ہے وہ ڈوب رہا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے پانی جو ہے وہ نہیں دینا اب کسی صوبے کو، ہاں سے نہیں نہر نکالنے دینی۔ تو اگر ہم چھوٹے چھوٹے ڈیم خود سے بنا لیں، تبھی میں مثال دے رہا تھا، یہ G17 B17 میں بنا ہوا ہے، گلبرگ گرین میں بنا ہوا ہے، تو انہوں نے وہ پانی آتا ہے تو وہ اس کو مینیج کر لیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، اپنی سوسائٹی میں پانی ان کا ختم نہیں ہو سکتا، جبکہ اسلام آباد کے کئی سیکٹر میں پانی نیچے چلا گیا ہے، ایسا ہی ہے، اسلام آباد میں تو پانی کا اسلام آباد کا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کو بھی پانی کا مسئلہ ہو گیا، تو وہ ٹینکر مافیا جو پہلے کراچی میں ہوتا تھا اب وہ اسلام آباد میں بھی آ گیا ہے۔ ابھی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے وہ اسکیم 3 کے اندر، اور اپنے گھر میں رہتے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ 25 سے 30 ہزار جو ہے وہ پانی کے ٹینکر کا خرچہ جو ہے نا وہ آ جاتا ہے، ایک ٹینکر پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں کتنے، 3 ساڑھے 3 ہزار کا آتا ہے تو ہفتہ نکالتا ہوگا مشکل اسی سے، طرح بالکل، اگر افراد زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے تو ہم جو ہے نا وہ آفاقی باتیں، چاند پہ پہنچنے کی، وہ فلاں کی اور AI کی اور اس کی، تو وہ کرنی چاہیے، ضرورت ہے اس بات کی، لیکن جو عام آدمی کی ضرورت ہے نا اس کو اچھا کرنے کے لیے اب ہر چیز پہ جو ہے وہ ٹیکس ہے، ہر چیز پہ، مطلب پتہ نہیں کیا، کل ایک چیز کو آپ نے خریدا، پھر اس پہ خریدا، پھر اس پہ خریدا، پھر ہر آدمی جو ہے اس کے اوپر 10 مرتبہ وہ ٹیکس دیتا ہے۔ موٹر وے کے اوپر جہاں 50 روپے تھا وہاں 150 روپے جو ہے وہ ٹیکس کر دیا آپ نے۔ یہ بھی آپ بتائیں کہ آپ کے گھر تک ہے، ورنہ اگر لاہور جائیں تو وہاں پہ جہاں پہ مسئلہ دیکھیں، اچھا پھر اگر آپ نے وہ نہیں کیا ہوا، کیا ای ٹیگ نہیں لگایا ہوا، تو ڈبل، مطلب جہاں 100 دینا ہے وہاں سے 200 روپے دو، 250 دو، ہے نا، تو جس طرح سے اگر یار اس میں آپ نے ای ٹیگ لگا کے ایک تھرڈ پارٹی کو فائدہ پہنچا رہے ہو نا، جس کے پاس جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ای ٹیگ لگا ہوا ہے تب بھی، آج میں گیا ہوں مطلب آگے ایک بندے کا ای ٹیگ نہیں تھا، تو یار اس سے آپ پیسے لے لو، اس کو کہتا نہیں واپس جاؤ، اچھا اس کے واپس جانے سے پیچھے 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، وہ 3-4 گاڑیاں بیک جا رہی ہیں اب اس کی وجہ سے، اچھا چلو اس کو آپ اس کے لیے کچھ رکھ لو یار، کہ اس کو باہر نکالو، 50 روپے جرمانہ دے دو، نہیں ہے تو وہاں کا انتظام کر دینا، کہ وہاں کا اگر وہ کر دیں کہ یار نہیں ہے تو اس کو چلو تھوڑا بہت سمجھا کے کر کے، لیکن نہیں، ہمارے ہاں ہے کہ کسی کو بھی سہولت نہیں آنی چاہیے، ساتھ 4 اور گاڑیوں کو بھی۔ اچھا اس کے بعد میں اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں، پہلے تو لکھا ہوتا تھا خبردار آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں، اب شکر ہے انہوں نے لکھ دیا خوش آمدید آپ اسلام آباد میں داخل ہو رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد کم سے 5000 گاڑیاں ہوں گی جی، اس سے لے کر پیچھے جہاں تک موٹر وے تک لائن لگی ہوئی، جک 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 کرتے کرتے نکلے، کچھ بھی نہیں آگے، مطلب 2 سپاہی کھڑے ہوئے ایسے جیسے جیمز بانڈ نہیں کھڑے ہوتے، اور گاڑیاں جو ہے وہ گزرتی جا رہی ہیں کہ یار وہ ایسے روبوٹک AI ہیں کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں اسلحہ ہے۔ یہی صورتحال ایکسپریس وے پہ بھی ہے، جیسے آپ فیض آباد مطلب فضول میں وہ کھڑے وہاں، اور صرف اس لیے وہ مجھے سہیل کا وہ جملہ بڑا اچھا لگا، اوپر سے دیکھتے رہتے ہیں کہ یار کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ تو نہیں آ گئی، ہے نا، وہ دیکھا یار بڑے خوش موٹر وے سے اترے ہیں، آؤ نا اسلام آباد۔ آپ تو ٹیکس کی بات کر رہے تھے تو مجھے تو وہ یاد آ گئے استاد دامن،
استاد دامن نے کہا تھا کہ دکان تے ٹیکس مکان تے ٹیکس، دکان تے ٹیکس مکان تے ٹیکس ڈیوڑی تے ٹیکس دالان تے ٹیکس، ایس واسطے بولدا نہیں دامن متا لگ نہ جائے زبان تے زبان تے ٹیکس ہے لگا ہے جی اس ویلے بھی، بول کے تے دکھاؤ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے نا کہ آسانیاں بانٹیں۔ ہاں جی، مجھے انہوں نے ایک جگہ لکھ کر بھی دیا جی، ایک بار تو میں نے ان سے آٹوگراف لیا تو انہوں نے اس پہ لکھا کہ جناب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا خیال ہے کہ شاید آج کے لیے ہمارے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کسی کے لیے کتنا جو ہے نا وہ اس کی مشکل کو دور کرتے ہیں اور اس کے لیے آسانی کا سبب نا، یہ ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے قانون کا پہلا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عوام کو سہولت نہیں فراہم کرنی، پہلی بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگلی گل کرو، اس کے بعد تو پھر اور کیا، اس کے بعد تو پھر خاموشی رہا جا سکتا ہے۔ ایک یوسف صاحب ہیں، ان کی ایک کہانی ہے دا لائنز شیئر، ہے نا، شیر کا حصہ۔ اسے ایک دن اس سے شیر نے کہا اپنے جانوروں سے کہ دیکھیں میں کبھی کسی کو پکڑ لیتا ہوں، کبھی کسی کو پکڑ لیتا ہوں، تو یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ آپ خود سے طے کر لیا کرو کہ جی بادشاہ سلامت صاحب، اے جو جانور ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کا میں یہ کیا کروں گا کہ وہ ہم سب مل کے کھا لیا کریں گے۔ اب پہلے میں کھاتا ہوں پھر بچا جاتا ہے تو ہم حصے کر لیا کریں گے، کچھ آپ کھا لو کچھ میں کھا لوں۔ تو انہوں نے کہا چلو بادشاہ کی بات ہے مان لیتے ہیں۔ اس نے جو ایک ہرن جو ہے وہ پیش کیا کہ یہ ہرن ہے جی، انہوں نے جناب مارا پنجہ، اس کو ذبح کر کے سامنے رکھ لیا اور اس کے 3 حصے کر لیے۔ کہنے کا ایک تو حصہ یہ ہو گیا کہ میں بادشاہ ہوں جنگل کا، تو یہ میرا حصہ ہو گیا۔ یہ دوسرا حصہ اس لیے میرا ہو گیا کہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ تو کہنا یہ تیسرا حصہ ہے، انہوں کوئی ہاتھ لا کے دکھا اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو۔ تو یہ تو ہمارے ہاں کی یہ جو ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے ہر حکمران کے تکیے کے نیچے پڑی ہوتی ہے نا، جس طرح میکاولی کے بارے میں ہے نا جی، کہ کس طرح سے اس کا اصول یہ ہے۔ بڑی دا پرنس کے نام سے بھی کتاب ہے اور اردو میں بھی شہزادہ اور اس طرح سے مشہور کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ عوام کو کبھی بھی پوری سہولتیں نہ دیں، وہ آپ کے محتاج رہیں، ہے نا۔ اگر آپ پوری سہولتیں دے دیں گے تو وہ آپ کے محتاج نہیں رہیں گے، تو ان کو آپ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ آپ ایک مرتبہ جائیں تو ان سے وعدہ کر کے آ جائیں کہ جی بجلی آ جائے گی، دوسرے الیکشن پہ آپ کھمبے وہاں سے ہٹوا دیں، جناب یہ کھمبے دیکھیں آ گئے ہیں، تیسرے الیکشن پہ جائیں تو وہاں تاریں بچھوا دیں، چوتھے پہ جائیں تو آپ وہاں بجلی لگا دیں، اور پھر کوئی ٹرانسفر، مطلب یہ 40-50 سال تو گزارے ہیں آپ اسی بات پہ نا۔ اچھا، ہمارے ہاں تو ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا۔ ہمارے گاؤں کے ایک ڈپٹی سیکرٹری یا سیکرٹری تھے یہاں پہ، تو مطلب ان کا ہاتھ کہہ لیں کہ ظاہر ہے انہیں اپنے گاؤں کے لیے کہا کہ چلے میں یہاں پہ گیس لے جاؤں، تو اس گیس کے لیے وہاں کے جو MNA کا کوئی کوٹا تھا تو وہ اس سے وہاں لے گئے، لیکن ظاہر ہے کہ بیوروکریٹ تھے اور وہ پہنچا دی۔ اب لوگ یہ کہنے لگے کہ جی وہ فلاں صاحب نے جو ہے نا یہ گیس یہاں پہ پہنچا دی ہے، اور پائپ شائپ پڑے ہوئے تھے، کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ اب وہاں کے MNA صاحب جو تھے وہ بگڑ گئے، ان کے کوٹے تو میرے سے کیا ہے انہوں نے، تو یہ تو میرا تو اس میں نام ہی نہیں ہے۔ انہوں نے وہ پائپ وہاں سے اٹھوا دیے، ٹھیک، پائپ اٹھوا دیا، تو پھر وہاں کے کچھ نوجوانوں نے ایک بڑا مزیدار سا ایک کام کیا کہ ایک بینر لکھا، اور اس بینر کے اوپر لکھا کہ ہمارے گاؤں میں گیس آئی اور آنے سے پہلے ہی چلی گئی، ہم گیس لانے اور لے جانے والے دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر بہرحال کچھ بزرگ لوگ، سیانے لوگ ملے اور انہوں نے کہا کہ چلیں، بلکہ وہ جو لے کے جانے والے تھے سیکرٹری صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ گاؤں میں گیس ہو، ان کا بھی اپنا گاؤں تھا۔ انہوں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کے نام سے ہی ہم کر لیتے ہیں۔
پھر ایک ایونٹ رکھا گیا، ان صاحب کو بلایا گیا، ڈھول بجایا گیا، بینر لگایا گیا کہ فلاں ایم اے صاحب جو ہے نا یہ انہوں نے یہاں پہ گیس یہ لائے ہیں اور یہ ان کو کریڈٹ. جب وہ کریڈٹ ان کو چلا گیا تو پھر گاؤں کے اندر جو ہے وہ گیس لا. اچھا وہ کریڈٹ والے ابھی بھی جہاں میں رہتا ہوں یہ 72 موڑ پہ، وہاں ایک بورڈ لگا ہوا ہے پچھلی حکومت کا کہ اس سڑک کا یہ ٹوٹا بنانے میں 80,30,000 روپے ہے نا، کوئی لکھا ہوا 8.3 ملین کتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کیے گئے. اگر میں آپ کو کبھی اس کی ویڈیو شیئر کروں تو اس وقت وہ ایسے ہی جیسے کسی گاؤں کی سڑک ہوتی ہے، کھڈے. کیونکہ وہاں وہ سامنے فوجی ہے سیمنٹ مل، اس کے سارے ڈمپر وہاں سے گزرتے ہیں، ٹرک وہاں سے گزرتے ہیں. اس نے اس سڑک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور وہ 1 میل کا ٹوٹا جس کے اوپر 80 لاکھ روپیہ لگا تھا وہ اس سے ورس حالت میں ہے جو اس سے پہلے لگا تھا اس کے اوپر. اور بارش میں جناب اور سیمنٹ چیزوں کو مضبوط کرتی ہے وہاں سیمنٹ. ہاں وہی. اور اس کے سامنے میرا خیال میں 10 تو ڈیلر بیٹھے ہوں گے سیمنٹ والے، بجری والے، کیونکہ علاقہ بلڈنگ بن رہی ہیں سب چیزیں تو سارے بیٹھے ہوئے. میں نے کہا اگر یہ لوگ چاہیں تو خود ایک بوری ڈال کے ایک ٹرالی ڈال کے یہ سڑک بنا دے تو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. ٹھیکیدار جب بھی بنائے گا تو ٹوٹے گی. پھر وہی بات ہے، وہ صبح میں دیکھ رہا تھا، وہ ہمارے دوست ہیں سلیم مغل صاحب، کہیں دریا میں یہ سندھ وند کے علاقے میں ایک بکرے کالے کو لا کے دریا کے اوپر ذبح کر کے اس کے اندر پھینک رہے تھے کہ یہ لوگ عوام جو ہیں کہ جی یہ سیلاب جو ہے رک جائے. تو کسی نے نیچے لکھا ہوا تھا کہ اس میں اصل میں جو کرپٹ لوگ ہیں نا آپ کے ملک کے، ان کو ذبح کر کے اس میں پھینکیں تو پھر شاید سیلاب رک جائے. وجہ جو ایک بکرے کالے سے بات نہیں، مطلب کالے کرتوتوں والوں کو جو ہے نا ان کو جو ہے اس میں ڈالے. تو اللہ معاف کرے جی. اس پہ اجازت چاہتے ہیں، کوئی آخری بات کہنی ہو تو؟ بس میرا خیال ہے کافی باتیں ہو گئی ہیں، پھر اگلی محفل میں بات سے بات چلے. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح ہاتھ رکھا کہ یہ پہلی باتیں بھی ہضم نہیں ہوئی ہیں. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.